مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ یہی فرمان رب، یہی قول نبی، یہی فرمان رب، یہی قول نبی، علم حاصل کرو۔ عزت نے آپ کی آواز میں وہ سحر اور جادو رکھا ہے کہ آپ دلوں کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ نے آپ علیہ السلام و آپ کو بولنے کا وہ طریقہ، وہ سلیقہ عطا فرمایا ہے کہ آپ جب اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی تقریر کے ذریعے سے نوجوانوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے رہے، کفر کو للکارتے رہے، آپ کی آواز سے باطل کی دیواروں میں، باطل کے قلعے میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا، لیکن جب وہ آواز دشمنوں کو ناپسند ہوئی، ان کی سماعت پر بھاری ہونے لگی، بالآخر آپ کو قید کر لیا گیا، آپ کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا۔ لیکن اللہ کا یہ شعر، یہ مجاہد جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھی نغمہ توحید گنگناتا رہا، جیل کی سلاخوں کے اندر بھی آپ نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، اور لاکھوں مسلمان، ہزاروں مسلمانوں پر آپ کی اسیری کی وجہ سے جو غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، بالآخر دشمنوں کی دشمنی، ان کی عداوتیں، حاسدوں کا حسد، ظالموں کا ظلم اور مکر کرنے والوں کی مکر تدبیریں ناکام ہوئی، اللہ کی حکمت غالب آئی، اور اللہ نے آپ کو 7 سال کے بعد رہائی نصیب فرمائی۔ آپ رہا ہونے کے بعد پھر اپنے اس مشن پر لگ گئے، اور آپ اپنی آواز کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے مسلمانوں کو جگانے کا، بیدار کرنے کا، اور نوجوانوں کے دلوں میں ایمانی جذبہ پیدا کرنے کا کام کرتے رہے۔ ہم آپ کا اپنی اس سرزمین پر اور اپنے اس چھوٹی سی بستی کے اندر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور آپ کے بے حد ممنون و مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری حقیر سی دعوت پر لبیک کہا، اور آپ اپنی تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر ہمارے درمیان میں موجود ہیں۔ اب میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں، اور بخاری شریف کا افتتاح آپ فرمائیں۔ بچیوں سے کہہ دو کوئی عبارت نہیں کرو۔ بچیوں میں سے عبارت پڑھیں کوئی۔ ہلو ہلو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور محدثاتها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔
وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن فرد البدر الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومه آمين يا رب العالمين. أنه باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. الحميدي قال حدثنا سفيان رحمة الله عليه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التامي أنه سمع ليسي يقول سمعت الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله المبين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسوله النبي الكريم. موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری عرض انفعال کے. آج ہم رتو پورا گاؤں میں خواتین کے اس ادارے میں جس کا نام جامعہ حفصہ للبنات ہے جمع ہوئے ہیں اور آج کی یہ تقریر آج کی یہ مجلس بخاری شریف کے افتتاح کی مجلس ہے اور یہ بہت اہم مجلس ہے. میں اپنی قسمت پر اور اپنی خوش نصیبی پر جتنا فخر کروں ناز کروں اتنا کم ہے. اللہ کے حضور میں جتنے سجدہ شکر ادا کروں اتنے کم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم کتاب جس کو اس روئے زمین پر اللہ کی کتاب کے بعد سب سے اونچا مقام حاصل ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، جس کے بارے میں پوری امت کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر صحیح ترین اگر کوئی کتاب ہے تو وہ یہ کتاب ہے جس کا خطبہ اور جس کی پہلی حدیث ابھی ہماری بچیوں نے ہمارے سامنے پڑھی ہے. میں آج اس بستی کے لوگوں کو جو بہت تھوڑی تعداد میں یہاں جمع ہیں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کاش تم اس ادارے کی قدر کر لیتے اور یہ جان لیتے کہ آج
کتنا اہم پروگرام یہاں ہو رہا ہے. تو رتو پورا کے لوگ اپنے بستروں پر گھروں میں نہیں ہوتے، اپنی مجلسوں میں نہیں ہوتے، اور کم سے کم یہاں جمع ہو. خیر، نہ شکوے سے کوئی فائدہ، نہ شکایت سے کچھ حاصل. جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، اٹھا لے جام بڑھ کر جو اسی کا جام ہوتا ہے. اللہ نے جسے چاہا اسے بلا لیا. بہرحال اس کتاب کو عوام بخاری کے نام سے جانتے ہیں. کوئی اسے بخاری شریف کہتا ہے، کوئی اس کو صحیح بخاری کہتا ہے. آج ہماری وہ بچیاں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج اس منزل تک پہنچایا، اس مقام تک پہنچایا کہ وہ ابتدائی عربی کتابیں پڑھتے پڑھتے، حدیث کی دوسری کتابیں پڑھتے ہوئے اس مقام تک آ پہنچی کہ آج ہم نے بخاری شریف کا آغاز کر دیا. آغاز اس کے ہاتھ ہے، انجام اس کے ہاتھ ہے. آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے ہی پرواز کر کے دیکھ. انشاءاللہ وہ گھڑی بھی آئے گی، وہ لمحہ آئے گا، وہ وقت آئے گا کہ جب ہماری یہ بچیاں اس کتاب کی آخری حدیث پڑھ رہی ہوں گی. اور آج آغاز ہے اور اس وقت انجام ہوگا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو سلامت رکھے، ان بچیوں کو صحت سے مالا مال رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح کی نظر بد سے ان کی حفاظت فرمائے. ان کی پڑھانے والی استانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. بہت ہی اچھے انداز میں انہوں نے عبارت پڑھی. اب میرے سامنے ایک طرف طالبات ہیں، دوسری طرف عوام کا یہ مجمع ہے. ایک طرف بخاری شریف سامنے رکھی ہے، اس پر گفتگو کی جائے یا آپ سے کچھ عرض کیا جائے. میں اس کشمکش میں ہوں کہ کیا کہوں اور کیا نہ کہوں. رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے. میں اپنی بچیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ جب آپ یہ کتاب پڑھیں گی تو اس کتاب سے متعلق، مقدمۃ الکتاب سے متعلق اور روایات سے متعلق، اسناد سے متعلق گفتگو تو آپ کے استاد ہی آپ سے فرمائیں گے. میں تو موٹی موٹی باتیں ان حضرات کو سامنے رکھ کر عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے دوستو، بچیوں سے یہ کہنا ہے کہ اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر ہے. اس کتاب کا نام الجامع الصحیح المسند المختصر ہے، جو امام بخاری نے اس کا نام رکھا ہے. من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اس لیے آپ جب دیکھیں گی حدیث کی کتابوں کو تو کسی حدیث کی کتاب کو الجامع کہا گیا ہے، کسی کو مسند کہا گیا ہے، کسی کو معجم کہا گیا ہے، کسی کو مستدرک کہا گیا ہے، کسی کو مستخرج کہا گیا ہے. یہ سب علمی اصطلاحات ہیں اور ان کی تفصیل آپ کو آپ کے استاد بتائیں. جامع کا مطلب یہ نہیں کہ جمع کرنے والی، بلکہ اصطلاح میں الجامع اس حدیث کی کتاب کو کہا جاتا ہے جس میں جو حدیث کے باب آئے ہیں
وہ ان تمام بابوں کو جمع کیے ہوئے ہو، اور وہ تقریباً 8 باب ہیں. یعنی جس کتاب میں 8 باب بیان کیے گئے ہوں، سیر ہو، تفسیر ہو، اس میں احکام ہوں، عقائد ہوں، فتن ہوں، اشراط ہوں، آداب ہوں، مناقب ہوں، ان تمام بابوں کا حدیث کے ذریعے جو کتاب احاطہ کرتی ہے اسے الجامع کہا ہے. تو یہ دوسری بحث ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخارا ایک مقام ہے جو آج کے دور میں ازبکستان میں پایا جاتا ہے. وہاں اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کتاب کے لکھنے والے کو بخاری کہا جاتا ہے، حالانکہ ان کا نام محمد ہے. ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. ان کے باپ کا نام اسماعیل ہے. ان کے دادا کا نام ابراہیم ہے. پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور اس سے اوپر دادا کا نام بردزبہ ہے. اور جعفی ان کی نسبت ہے. ان کے جو دادا بردزبہ ہیں وہ مجوسی النسل تھے، یعنی وہ آگ کی پرستش کرنے والے تھے. لیکن ان کے پردادا جو مغیرہ ہیں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. یہ زمانہ ہے بنو عباس کی حکومت. بنو عباس کی حکومت کا یہ زمانہ ہے. انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اس وقت کے اس زمانے کے جو گورنر تھے وہ مسلمان تھے، اور ان کی جو نسبت تھی وہ جعفی تھی. ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرنے کی وجہ سے ان کو بھی جعفی کی طرف نسبت انہوں نے کی گئی. اور یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز ہے کہ کوئی شخص کسی کے ہاتھ پر اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے کی بنیاد پر وہ اپنی نسبت اس سے ثابت کرتا ہے. تو امام بخاری اپنے ساتھ جب اس نسبت کو لگاتے ہیں تو وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات کو گویا کہ پسند کرتے ہیں اور اسے قبول کرتے ہیں. دیکھیے الگ الگ طریقے پر حدیث کی کتابیں لکھی گئی. ان کی ترتیب، بعض ترتیب جو ہے وہ فقہی ترتیب ہے. یعنی جیسے فقہ میں سب سے پہلے کتاب الطہارت آتی، تو بعض کتابیں کتاب الطہارت سے شروع ہوئی اور اس میں پاکیزگی کے یا وضو کے مسائل بیان کیے گئے، وہ فقہی ترتیب پر ہیں. اور بعض کتابیں وہ ہیں جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ان کے نام ہیں کہ ان میں کسی صحابی کو لیا جاتا ہے کہ اس صحابی سے جتنی احادیث روایت کی گئی ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دی جاتی ہے. وہ بھی ایک ترتیب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام روئے زمین پر تمام حدیث کو جمع کرنے والوں سے سب سے افضل اور اعلیٰ یہ ہے کہ انہیں تقریباً 7 لاکھ حدیثیں یاد تھی، اور بعض نے تو کہا کہ انہیں 9 لاکھ حدیثیں یاد تھی. کتنی؟ 9 لاکھ حدیثیں. ان 9 لاکھ حدیثوں میں سے انہوں نے 7,000 یا اس کے آس پاس اس میں جمع کی ہیں، اور یہ ساری کی ساری حدیثیں صحیح ہیں. اب صحیح سے مراد آپ حضرات یہ نہ سمجھ لیں کہ کوئی چیز حدیث صحیح ہوتی ہے اور دوسری غلط ہوتی ہے. یہ علم حدیث کی ایک اصطلاح ہے. تو ان 7 لاکھ میں سے انہوں نے جمع کی صحیح حدیثیں، اور پھر اس میں انہوں نے اپنی شرطیں رکھی. یعنی وہ سند جو وہ نقل کر رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. جیسا بھی پڑھا گیا کہ اس حدیث کو ہم سے بیان کیا حمیدی نے، ان کے استاد نے، پھر ان سے بیان کیا انہوں نے، پھر ان سے بیان کیا انہوں نے، یا اس نے ان کو خبر دی ہمیں، یہاں تک کہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کو میں نے کہتے ہوئے سنا کہ وہ منبر پر تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا.
ایک بات اور یہاں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کر دوں کہ روئے زمین پر یہ صرف واحد مسلمان قوم ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کے طور پر قرآن کریم بھی موجود ہے، جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کتاب کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا انتظام 1450 سال سے کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب میں نے اس کی نظر ڈالی، اس پر لکھا ہے حافظہ شفا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بچی حافظہ بھی ہے قرآن، جس کی یہ کتاب ہے۔ اور اسی طرح ہمارے جو بچے ہیں 8 9 10 11 12 13 سال تک یہ قرآن کے حافظ بن جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا انتظام ننھے معصوم بچوں کے دلوں پر، دماغ پر قرآن کو محفوظ کرا کے کر دیا۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتا دوں، درمیان میں ایک زمانہ تھا جب اسی ہندوستان میں انگریز کی ایسی حکومت آئی جو نہایت طاقتور تھی، جس کی حکومت میں سورج نکلتا تھا اور اسی کی حکومت میں غروب ہوتا تھا، یعنی مشرق سے لے کے مغرب تک اس کی حکمرانی تھی۔ بے پناہ قوت اور طاقت کی وہ حکومت مالک تھی، 7 سمندر سے لے کے یہاں تک اس کا سکہ چلتا تھا۔ اس کے خلاف ہندوستان میں اہل علم اٹھے، جن میں سر فہرست ہمارے اکابرین علماء دیوبند۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز نے بیٹھ کر ریسرچ کیا، غور کیا، فکر کیا، تو انہوں نے یہ پایا کہ یہ قوم کئی سو سال سے مقابلہ کر رہی ہے، اگر اس کا ایک شخص ختم ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے۔ اگر بنگال میں 1757 میں نواب سراج الدولہ نے جنگ لڑی اور وہ شہید ہو گیا، تو اس کے بعد بھی علی وردی خان اٹھ کھڑے ہوئے، معظم علی اٹھ کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد بھی سلطان ٹیپو اور ان کے والد حیدر علی میسور میں انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ 1920 سے لے کر کے سید احمد شہید اپنے قافلے کو لے کر نکل کھڑے ہوئے، کبھی شاہ عبد العزیز نے ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ دیا اور علماء میدانوں میں آ گئے، یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی، یعنی 100 سال پہلے جو پلاسی کے میدان میں جنگ لڑی گئی، 100 سال کے بعد پھر میدان سج رہا تھا شاملی کا اور دہلی کا، اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں انگریز کے خلاف مسلمانوں نے ہندوستان اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس وقت انہوں نے انگریزوں کے دانت کھٹے کر دیے تھے۔ تو انگریز نے یہ طے کیا کہ آخر انہیں جگانے والا کون ہے، ان کے حوصلوں کو بڑھانے والا کون ہے، انہیں میدانوں کی طرف نکال دینے والا آخر ہے کون؟ حکمراں تو نہیں ہیں، نوابین تو نہیں ہیں۔ تو اس نے پایا کہ قرآن کے اندر یہ اسپرٹ ہے، قرآن میں یہ طاقت ہے، ان کے علماء ان کو بیدار کر رہے ہیں، اس لیے علماء کو قتل کر دیا جائے اور قرآن کو گھروں سے نکال کر دریا برد کر دیا جائے یا آگ کے حوالے کر کے تنور میں جلا دیا جائے۔ جب قرآن نہیں رہے گا تو روح باقی نہیں رہے گی، جب علماء نہیں رہیں گے تو ممبر پر انہیں سمجھائے گا کون، بیدار کون کرے گا، ہمارے خلاف اکسائے گا کون؟ انگریز نے علماء کا بھی قتل کیا اور 55,000 علماء سولی پر لٹکا دیے گئے، قتل کر دیے گئے، اور 5 لاکھ مسلمان تو دہلی میں 1857 میں قتل کیے گئے۔ لگتا تھا کہ اب اس خطے سے قرآن بھی ختم ہو جائے گا، اور جب قرآن ختم ہو جائے گا تو اسلام بھی ختم ہو جائے گا، مسلمان نمٹ جائیں گے۔ مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، قرآن بچوں کے دلوں میں محفوظ تھا۔ اسی وقت کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ دریا کے کسی کنارے کسی جھونپڑی میں 2 بھائی قرآن کریم پڑھ رہے تھے، یا 2 دوست تھے، ان میں ایک قرآن پڑھ رہا تھا اور ایک سن رہا تھا، اور یہ بالغ نہیں تھے، ان کی عمریں معصوم بچوں کی عمریں تھیں۔ انگریز کے کارندے پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ ایک قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، ایک کو ذرا سی غلطی آتی ہے تو یہ بتا دیتا ہے، کتاب اللہ
غلطوں کی شکل میں موجود نہیں تھی. اگر وہ غلط پڑتا ہے وہ ٹوک دیتا ہے, پیچھے لاتا ہے, پھر صحیح کرا دیتا ہے. انگریز گھنٹوں یہ مظاہرہ دیکھتا رہا اور اس کے بعد جا کر اس نے اپنے افسر سے, اپنے گورنر سے, اپنے جنرل سے جا کر یہ کہا, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن کو دریا میں ڈال کر یہ آگ کے حوالے کر کے اس قرآن کے مٹانے پر تم قادر ہو جاؤ گے تو تمہاری سوچ غلط ہے. مسلمانوں نے قرآن اپنے بچوں کے سینوں میں محفوظ کرا کر اس کی حفاظت کا انتظام کر دیا ہے. یہ دنیا کی دوسری کتابوں کی طرح نہیں. تب اس نے اپنی تلوار کو روکا اور پھر اسی کے 8-9 سال کے بعد حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ساتھیوں نے, ان کے دوستوں نے, مولانا شیر احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے, حدیث کی حفاظت کے لیے, حدیث کی کتاب جو آج ہمارے سامنے رکھی ہے, ایک منصوبہ بنایا کہ اب ہم میدانوں کی طرف تو نہ نکلے, وہاں اپنوں سے کہیں زیادہ غداروں کی تعداد ہے, مسلمانوں سے کہیں زیادہ منافق وہاں موجود ہیں. وہاں کامیابی تو مشکل ہے, مگر ہم اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت, حدیث کی حفاظت, فقہ کی حفاظت, تفسیر کی حفاظت, عقائد کی حفاظت کے لیے ایک مکتب قائم کر دیں تاکہ یہ سلسلہ پورے ہندوستان میں پھیل جائے. 1867 یا 86 میں دارالعلوم دیوبند جو آج کہلاتا ہے, وہاں ایک استاد پڑھانے بیٹھ گئے اور ایک شاگرد پڑھانے بیٹھ گیا. پڑھنے والا بھی محمود الحسن ہے, پڑھانے والا محمود حسن ہے. اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک میں انگریزوں کی ناک کے نیچے, وہ تو 1947 میں گیا ہے, اس سے 90 سال پہلے, اس کے جانے سے 90 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں پھر مظاہر العلوم, پھر اور مدارس, ندوۃ العلماء یہ قائم ہوتے چلے گئے. اور ہندوستان کے گاؤں گاؤں, قریہ قریہ, بستی بستی, جھونپڑیوں میں, محلوں میں, چبوتروں پر, پیڑ کے نیچے قرآن حدیث پڑھے اور پڑھائے جانے لگے. اور آج ہم اس ملک میں اسلام کو جگمگاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. یہ آپ کا یہ مکتب ہو لڑکیوں کا, یا اسے مدرسہ کہیں آپ, یا آپ کے گاؤں میں چلنے والا دوسرا مدرسہ ہو, یا اس کنارے پر قاری افتخار صاحب کا بنا ہوا ابھی نیا ایک چھوٹا مدرسہ ہو, یہ دارالعلوم دیوبند کی پیداوار ہیں. یہ اس درخت کے پھول ہیں, جو اس کی شاخیں ہیں, جن پر علم کی چڑیاں چہچہا رہی ہیں. بہرحال یہ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا, اسی طرح مسلمانوں تمہارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ نعمت, وہ دولت ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والے جو الفاظ ہیں ان کی حفاظت ہی ویسے ہی کی جیسے انہوں نے قرآن کی حفاظت کی. دنیا میں کوئی قوم نہیں ہے جس کے پاس اسماء الرجال کا فن ہو. اے میری عوام, تم شاید اس کو نہ سمجھ سکو. اسماء الرجال یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کر دی جاتی تھی, جو سنی وہ جمع کر دی گئی. اس بخاری سے پہلے بھی کتابیں لکھی تھی, جو حدیث سامنے آئی جمع کر دی. اس میں کچھ ایسی باتیں بھی آ گئی جو حدیث نہیں تھی, پھر بھی اس کو لوگ حدیث سمجھنے لگے. کچھ ایسی تھی کہ جس میں روایت کرنے والے کی زندگی ٹھیک نہ تھی, یہ بھی شک و شبہ ہو سکتا تھا کہ اس نے کبھی جھوٹ بولا. پھر ایک فن مرتب کیا گیا, حدیث کے جتنے نقل کرنے والے ہیں ان تمام کی زندگیوں کو چھانا گیا, پھٹکا گیا, چھلیوں میں اسے چھانا گیا کہ یہ حدیث کا نقل کرنے والا کون ہے. امام بخاری کا مقام سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ انہوں نے 7 لاکھ حدیثوں میں سے اپنی اس کتاب میں جو حدیثیں جمع کی ہیں ان تمام حدیثوں کو چھوڑ دیا جن میں کسی شخص کا حافظہ بھی اگر بڑھاپے میں جا کے کمزور ہو گیا ہو اور ایسا لگتا ہو کہ شخص کچھ بھول گیا ہے, اس کو بھی انہوں نے چھوڑ دیا. یہ احتیاط کی. پھر مسلمانوں نے احتیاط کی کہ اگر کسی شخص کی زندگی چھانی گئی, یعنی زندگی میں اگر اس شخص نے ایک مرتبہ بھی جھوٹ بول دیا, اس کی حدیث کو نہیں رکھا. اندازہ لگائیں آپ,
اس کی شرطیں ہیں، وہ کیسا ہو، اس کی یادداشت کیسی ہو، وہ ثقہ ہو، وہ سچا ہو، قوی الحافظہ ہو۔ تو امام بخاری کا جو مقام ہے حدیث کی کتابوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے نمایاں ہے، اور انہوں نے اتنی کڑی شرطیں اس میں لگائی ہیں کہ دوسرا کوئی نہیں لگا سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا، کیونکہ اللہ جب اپنے کسی بندے سے دین کا کام لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اسی طرح کی صلاحیتوں سے بھی نوازتا ہے۔ سرزمین بخارا پر اسماعیل کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا، جو کہ بخاری کا ابتدا ہے، اس لیے ان کی ذات سے بھی ہم یہاں کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ کو اب کام لینا تھا، قیامت تک کے لیے اپنے نبی کی حدیثوں کو محفوظ کرانا تھا، اسے مقبولیت عطا کرنی تھی۔ تو ایک ایسا بچہ دیا جو بہت ہی ذہین تھا، بہت ہی نیک فطرت تھا، بہت ہی حافظے کا مضبوط تھا۔ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، والد بھی ان کے بہت نیک تھے، بڑا چرچا تھا۔ ابتدا میں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع ہی میں بچپن ہی میں حفظ کر لیا، یتیمی کے عالم میں تھے کہ آزمائش کے طور پر ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ امام بخاری نابینا ہو، ماں ان کی دامن پھیلا کے اللہ سے دعا کرتی تھی، اے میرے مولا، میرے اس بچے کی آپ نے آنکھیں لے لی، یہ پڑھے گا کیسے؟ میری تو تمنا یہ تھی، اس زمانے میں علم کا دور تھا، آج تو حافظ کہلاتا ہے قرآن کے 30 پاروں کا حافظ، اس زمانے میں حافظ کہلاتا تھا حدیث کا حافظ۔ 1,00,000 حدیثیں یاد ہو تو حافظ حدیث کہلاتا کم سے کم، کتنی؟ 1,00,000۔ آج تو 10-20 بھی نہ ہو کسی کو یاد۔ اور ایسے نہیں، یہ جو پوری سند ہے، اس سند کے ساتھ تو وہ حافظ کہلاتے تھے، حافظ الحدیث۔ جو بھی بچوں نے پڑھا نا، سند جو ملائی ہے، وہ بھی سند المتصل منا الى الامام الہمام الحافظ۔ تو حافظ حدیث، لاکھوں حدیثیں جسے یاد ہوں وہ حافظ کہلاتا۔ تو آنکھوں کا نور چلا گیا، ماں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ یہاں مائیں بھی ہوں گی، میں کہتا ہوں اگر ماں نیک ہو، سچی طلب ہو اور اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالی ماں کے لبوں سے نکلنے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ دعا کی، اللہ میرے اس بچے کو بینائی دے دیجئے تاکہ وہ تیری نبی کی حدیث کو جمع کر سکے، آنکھوں سے دیکھ سکے، قرآن کریم کی آیات کو پڑھ سکے۔ اللہ اس کی بینائی لوٹا دیجئے۔ رات میں ابراہیم علیہ السلام خواب میں آتے ہیں اور آ کر یہ کہتے ہیں، اے ماں مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیرے بیٹے کی بینائی واپس کر دی ہے۔ ماں ہڑبڑا کر اٹھی اور اٹھ کر جو اپنے بچے کو سامنے سے کہا کہ بیٹے کیا ہے یہ دیکھ، تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کا نور واپس آ چکا تھا اور ان کی روشنی واپس آ چکی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی عطا کی۔ حال یہ ہے ان کا کہ 10-11 سال کی ان کی عمر ہے۔ اس زمانے میں بہت بڑے وہاں محدث تھے جن کو الداخلی کہا جاتا تھا، بڑا چرچا تھا ان کا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے درس میں پہنچ گئے۔ جب ان کے درس میں پہنچے تو وہ حدیث بیان کر رہے تھے، لیکن ان حدیث میں وہ سند صحیح بیان نہیں کر پا رہے تھے۔ روایت کرتے کرتے وہ ابی زبیر کہہ رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بچہ ہے ابھی پیچھے سے، یا شیخ مارا ما ابی زبیر، ابی زبیر نے یہ روایت نہیں کی۔ کہتے چپ ہو، کیا کہتے ہو اے بچے، یا غلام خاموش رہو، اس کو
پھر وہ دوبارہ روایت شروع کرتے ہیں. امام بخاری پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ روایت ابی زبیر سے نہیں ہے. کہتے ہیں کیا کہہ رہے ہیں؟ تیسری بار جب پھر کرتے ہیں تو یہ بچہ کہتا ہے کہ آپ جا کے جو آپ نے لکھا ہے اس میں ذرا آپ دیکھ لیجیے. جب وہ جا کر کے اپنے لکھے ہوئے مسودے کو دیکھتے ہیں، آ کر اس بچے سے کہتے ہیں بچے ذرا بتا تو صحیح، وہ نہیں ہے تو پھر کیا؟ پھر انہوں نے پوری روایت بیان کی کہ یہ ابی زبیر سے نہیں زبیر سے ہے، اور جن سے آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے ان سے روایت کیا ہے. یہاں سے اس بچے کا چرچا سرزمین بخارا میں شروع ہو گیا. اس کے بعد بلاد عربیہ میں انہوں نے علم حاصل کیا. اس زمانے میں عباسیوں کا جو تخت پائے تخت تھا، تخت سلطنت کا، وہ بغداد ہوا کرتا تھا. اب امام بخاری کے چرچے شروع ہو گئے. 16 سال کی عمر میں تو انہوں نے فراغت حاصل کر لی. اب جب چرچے شروع ہوئے تو ظاہر بات ہے کہ اس وقت جو ان سے بڑے بڑے علماء تھے انہیں رشک ہوا کہ یہ کون ہے. علماء کی وجہ سے لفظ رشک استعمال کیا جا رہا ہے، ورنہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں حسد ہوا کہ یہ کہاں سے آ گیا. اب آپس میں یہ بات طے ٹھہری کہ ذرا آج ان کا امتحان لیا جائے. تقریباً 10 لوگ اس کے لیے تیار کیے گئے اور امام بخاری سے کہا گیا کہ آپ ذرا تشریف رکھیں، ہم آپ سے علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنی حدیثیں سنانا چاہتے ہیں. امتحان لیا جا رہا تھا. امام بخاری کو پتہ ہی نہیں کہ ہونا کیا ہے. 10 لوگ تیار ہوئے. انہوں نے 100 حدیثیں جمع کی. ایک آدمی کو 10 دے دی گئی اور کسی کے ساتھ کسی کا متن ملا دیا، سند اس کے ساتھ ملا دی، وہاں کا وہاں کر دیا، یہاں کا وہاں کر دیا. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص بیٹھا اور اس نے ایک حدیث سنائی، متن کہیں اور کا ہے اور روایت کرنے والے کوئی دوسرے ہیں. جب انہوں نے امام بخاری نے پورا سنا تو انہوں نے کہا کہ لا عارف، میں نہیں جانتا. دوسری پڑھی، کہا میں نہیں جانتا. تیسری پڑھی، کہا میں نہیں جانتا. چوتھی پڑھی، میں نہیں جانتا. 10 تک انہوں نے یہی کہا. اب جو مجمع آیا ہوا ہے وہاں کا، چونکہ عوام تو بیچاری سیدھی سادھی ہوتی ہے، کہتے بھائی یہ تو بڑا چرچا تھا ان کا، اتنے بڑے عالم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں فلاں ہیں، یہ تو ہر ایک پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا. یہاں تک کہ 100 کی 100 حدیثیں ان کے سامنے پیش کر دی گئی اور 100 کو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا. اب مجمع میں سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نہیں جانتے، اور یہ تو حدیثیں ہیں. کہا کہ اب میں بتاؤں کہ تم لوگوں نے کیا کیا ہے، کس حدیث کے ساتھ کس کا متن میں لگا ہے. تو جو انہوں نے حدیث پہلی ادھر کی ادھر لگا کے بیان کی تھی، بالکل ویسے ہی انہوں نے پہلے نقل کی کہ تم نے، آئیے ذرا جناب، آپ نے یہاں سے یہ پڑھا تھا اس طرح، ہاں کہ تم نے اس طرح پڑھا تھا اور حدیث اس طرح. پہلی دوسری تیسری ہر ایک کو بلایا اور 100 کی 100 حدیثیں جو غلط پڑی تھی غلط کی نشاندہی کر دی. حالانکہ صحیح تو یاد ہوتا ہی ہے، لیکن اس غلط کو بھی انہوں نے پورا ان کو پڑھ کر کے سنایا اس مجمع اور عوام کے سامنے اور کہا کہ یہ یہاں تھی، یہ راوی اس حدیث میں ہے، وہ راوی اس میں ہے، اس کی سند یہ ہے اور یہ یہاں پر ہے. اور 100 کی 100 جب پڑھ کر پھر اصل حدیث سے جب جوڑی ہیں تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے چرچے کا کیا رنگ گونج اٹھا عالم عرب بھی اور عالم عجم بھی. اور آج تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اہل عرب عربوں کے علاوہ کسی کو مانتے نہیں ہیں. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہماری زبان میں اترا، رسول ہماری زبان میں آئے، حدیث ہماری زبان میں آئی، تو تم ہمارے مقابل کہاں ہو سکتے ہو. اس لیے وہ اجمیوں کو عام طور پر کوئی مقام نہیں دیتے، مگر یہ بخارا کے رہنے والے ہیں، ازبکستان کے رہنے والے ہیں. اس وقت سے لے کر کے آج تک تمام اہل عرب جمع ہو گئے اور سب نے یہ فیصلہ کر دیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے جامع اور صحیح کتاب اگر کوئی ہے تو امام بخاری کی کتاب. 194 ہجری میں جمعے کے دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوتے ہیں.
اور 256 میں چاند رات میں شب عید میں آپ کی وفات ہوتی ہے، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور سر تن کے مقام پر آپ کو دفن کیا جاتا ہے۔ یہ چند باتیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا امام اس دنیا کو نصیب فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی ویسے ہی حفاظت کی جس طرح قرآن کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ مسلمانوں نے فن اسماء الرجال مرتب کیا تاکہ پتہ چل سکے کہ یہ حدیث کس درجے کی ہے، حدیث کا مقام کیا ہے، حدیث کی پھر قسمیں ہیں۔ اور امام بخاری نے ایک اور احتیاط کی کہ انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کرنے سے پہلے ہر حدیث کے جمع کرتے وقت نمبر 1 پر غسل کیا، خوشبو سے اپنے کپڑوں کو معطر کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی اور جمع کرنے سے پہلے استخارہ کیا۔ اے اللہ، میں نے اپنے علم کے مطابق، اپنی تلاش کے مطابق اس حدیث کو صحیح جانا ہے، اب میں تجھ سے استخارہ کر رہا ہوں، لہذا اے اللہ یہ حدیث صحیح ہے تو میرے دل پر اس بات کو آپ القاء فرما دیجئے۔ اس طرح اس بخاری شریف کو جمع کی، اس طرح جمع کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کو زیارت ہوئی اور اس زیارت میں انہوں نے یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور آپ ان کے چہرے کے سامنے پنکھا جھل رہے ہیں، یعنی جیسے کوئی مکھی آنا چاہتی ہے تو آپ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس کی تعبیر انہوں نے یہی لی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی حفاظت کا کام لے گا اور میں آپ کی صحیح احادیث کو مرتب کروں۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے میں نے عرض کی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر باب قائم کی، تو جس طرح وہ حدیث لے کر آتے ہیں اسی طرح اس میں وہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی ساتھ میں لے کر آتے ہیں، اور یہ بہت گہری کتاب ہے۔ اس کتاب کا سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات ہے، بڑی بڑی عربی زبان کی تشریحات اس کی گئی۔ اس کتاب کو شروع کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کتاب الطہارت سے شروع نہیں کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے علم کی اہمیت بیان کرنے کے لیے، اس لیے کہ ہر چیز جو ہمیں نور پہنچا، جو علم پہنچا، وہ وحی کے ذریعے پہنچا۔ اصل تو وحی ہے، یہ وحی آئی تو اس وحی کے ذریعے ہم تک اللہ کا پیغام آیا، وحی کے ذریعے قرآن آیا۔ ایک وحی وہ ہے جو الفاظ بھی اللہ کے پاس سے آئے اور معنی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے آئے، اس کو وحی متلو کہا جاتا ہے، یعنی اس وحی کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ قرآن۔ اور دوسری وحی وہ ہے کہ جس میں الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، لیکن وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کے سینے پر نازل کی گئی، اس وحی کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ تو یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروعات کی ہے باب کی، وہ ہے باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وحی کی کس طرح شروعات ہوئی، یہ اس کا باب ہے۔ اور وہ شروعات ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خوابوں سے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا ہو گئی ہے خوابوں کے ذریعے۔ تو خواب میں جو چیز آپ کو دکھائی جاتی دن میں وہ بالکل سچ ہو جاتی، یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد
آپ غار حرا میں جاتے ہیں، یہاں تک کہ پھر وہ وحی آ جاتی ہے جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور پھر جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بھیجتا جبریل کے ذریعے، وہ آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلتے ہیں، وہ حدیث کہلاتی ہے، اور اسی قرآن کی پھر تفسیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں تو انہوں نے شروعات وحی سے کی، پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو بالکل شروع کی حدیث لے کر آئے وہ نیت سے متعلق ہے، وہ نیت سے متعلق ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کو اس حدیث کا آدھا ٹکڑا تو یاد ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اب امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے کتاب کے پڑھنے والوں، اے بخاری پڑھنے والوں یا حدیث سیکھنے والوں، تم اپنی نیت کو خالص کر لو، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اگر نیت صحیح نہیں ہے، اور اگر نیت خالص نہیں ہے، اور نیت میں اگر کھوٹ ہے، تو پھر تمہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ نیت پر ہی اعمال کا دار و مدار ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، ہجرت مدینہ منورہ ہجرت ہوئی ہے، تو یہاں جو حدیث ہے اگلا ٹکڑا وہ ہجرت کے متعلق ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے نیت کی، اور نیت کا تعلق دل سے۔ یعنی بات اور عرض کر دوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنی کتاب میں حدیث لائے ہیں، آپ نے باب قائم کی ہیں، اس میں آپ جو اس وقت کے باطل فرقے ہیں ان فرقوں کی بھی تردید کرتے ہیں۔ مرجئہ ہے اس کی تردید کرتے ہیں، معتزلہ ہیں ان کی تردید کرتے ہیں، خوارج فرقہ ہے اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو امام بخاری کا عجیب طرز عمل ہے، یہاں وہ ایمان کا جب ذکر کرتے ہیں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مرجئہ کی تردید کرتے ہوئے وہ ایمان 3 چیزوں کا نام، مجموعے کا نام رکھتے ہیں۔ ایمان کسے کہیں گے؟ تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرنا، وعمل بالارکان، اور عمل کرنا ہاتھ پیروں سے یا جوارح سے۔ یہ مرجئہ کی ترتیب۔ تو یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا، جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ اسے مل جائے گی، وہ اسے پالے گا۔ جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ دنیا اسے مل جائے گی، او الی امرأۃ، یا اس کی ہجرت کسی عورت کی تلاش میں ہے، ینکحھا، نکاح مل ہو جائے گا اس سے، تو اس سے نکاح ہو جائے گا۔ فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، تو اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی۔ اب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اور یہ فرما کر ایک بات اور اشارہ کر دی کہ یہاں واقعہ پیش آیا، ایک صحابی ہیں ان کا نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا، مکے کے حالات بہت تنگ ہیں، ایمان خطرے میں ہے، اسلام خطرے میں ہے، یہاں تک کہ جانے بھی خطرے میں ہے اگر ایمان پر چلتے ہیں۔ حضرت سمیہ کو قتل کر دیا گیا، باقی لوگوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اب ہجرت کا حکم ہوا، اب جب ہجرت کا حکم ہوتا ہے تو اس میں ایک صحابی ایسے بھی ہیں جن کا تعلق وہاں ایک عورت سے ہے، محدثین نے اس عورت کا نام ام قیس بیان کیا ہے، وہ ام قیس نام کی عورت ہے، وہ اور لوگ بھی ہجرت کر کے مکہ سے جا رہے ہیں، لہذا وہ عورت یہ کہتی ہے، پیغام بھیجتی ہے ان کو کہ اگر آپ بھی آ جائیں مکہ سے جس طرح اور لوگ آ رہے ہیں، تو میں تو مکہ آ نہیں سکتی ہوں، تم سے میں نکاح کر لوں۔ یہ صحابی اس نیت سے کہ بھائی مدینہ پہنچیں گے اور وہاں اپنی
وہ عورت ہے ہی ام قیس، اس سے نکاح بھی ہو جائے۔ یہ بات انہوں نے کسی کو نہیں بتائی، صرف ان کے دل میں ہے، ان کی نیت میں یہ بات ہے میں وہاں پہنچوں گا تو پھر ہجرت تو کر ہی رہے لوگ، یہ بھی ہجرت ہو جائے گی اور ساتھ میں نکاح بھی ہو جائے گا۔ لیکن جب وہ پہنچے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو ان صحابی نے یہ کہا، رب دو جہاں کی قسم، یہ بات میں نے اپنے دل کے علاوہ اپنے کسی رازدار کو نہیں بتائی ہے، اپنے کسی دوست کو نہیں بتائی ہے۔ رب دو جہاں کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور اللہ کے حقیقی رسول ہیں، یہ خبر ان کو اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے دی ہے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں جس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہجرت اس لیے ہے کہ وہ کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو نکاح بھی اس کا ہو جائے گا۔ تو یہاں امام بخاری یہ کہنے کے لیے آئے ہیں، بس اس حدیث کو اس لیے لائے ہیں یہ پیغام دینے کے لیے کہ آپ کچھ بھی عمل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو خالص کرو، اور اگر نیت میں آپ کی کھوٹ ہے تو پھر آپ کو اس کا اجر اور ثواب نہیں ملنے والا ہے۔ یہاں تک کہ ہجرت اتنا بڑا عمل ہے، ہجرت اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، دنیا کے لیے ہے، تو وہاں کاروبار چل جائے گا، باغات مل جائیں گے، وہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ کے لیے ہے، اپنے اسلام کے لیے ہے، ایمان کی بقا کے لیے ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں اجر ملے گا۔ اس لیے یہ ہجرت اسلام کا ایک اصطلاحی لفظ ہے، مگر میں کیا عرض کروں کہ آج اس کو بھی جس طرح اور لفظوں کے ساتھ مذاق اڑایا گیا ہے اور کہیں بھی اس کا استعمال کر لیا گیا ہے، آج اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، لوگ سمجھ ہی نہیں رہے کہ ہجرت کیا ہے۔ کیا ہے ہجرت؟ ہجرت قرآن، حدیث اور شریعت کا وہ لفظ ہے کہ کوئی خطہ اور کوئی علاقہ، کوئی سرزمین دارالحرب بن جائے اور وہاں اسلام پر چلنا مشکل ہو جائے، ایمان کے لالے پڑ جائیں، تو اب اللہ کی رضا کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے وہ اپنے اس خطے کو، اس سرزمین کو چھوڑ کر جائے وہاں جہاں اس کا ایمان بچ جائے، جہاں اس کا اسلام بچ جائے، جہاں وہ اسلامی احکامات پر عمل کر سکے، یہ ہجرت کہلائے گی۔ کوئی امریکہ چلا جائے پیسے کمانے کے لیے، یہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ کوئی سعودی عرب چلا گیا ریال چھاپنے کے لیے، یہ ہجرت نہیں کہلائے گی۔ اچھی طرح سمجھ لیجئے جب اس کتاب کو آپ سامنے رکھ کے بیٹھے، ہجرت اللہ کے لیے چھوڑنا ہے اس سرزمین کو جو اس کا جائے پیدائش ہے، اسے چھوڑنا ہے، وہ ہجرت کہلائے گا۔ اور نیت کیا ہو؟ صرف اسلام کی بقا، ایمان کی بقا، اس لیے جائے، ماں بدولت کمانے کی نہ جائے، یہ شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کہلائے گی۔ ورنہ وہ کسی کا سفر تجارت کا ہوگا اور کسی کا سفر دنیا کے حصول کا ہوگا، تو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے ہجرت کی ہے، اپنا ملک چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، گاؤں چھوڑا ہے، دنیا کمانے کے لیے پیسے ہوا تو وہ دنیا اسے مل جائے گی۔ اور اگر اس نے وہ چھوڑا ہے اس لیے کہ وہاں اس کی کوئی محبوبہ یا معشوقہ رہتی تھی، ینکحها، تو اس سے اس کا نکاح ہو جائے گا۔ لہذا ہجرت، جو اس نے ہجرت کی نیت کی ہے اسی کو اس کو ثواب۔ یہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اے طالب علموں، اے طالبات، تم اس پڑھنے کے لیے اپنی نیت کو خالص کرو، پڑھانے والے اپنی نیت کو خالص کریں۔ اگر نیت خالص نہیں ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا ہے کہ سب سے پہلے جہنم کو جس شخص سے دہکایا جائے گا وہ عالم ہوگا، یا قاری کہہ لیجیے۔ سب سے پہلے جن سے جہنم دہکائی جائے گی وہ عالم ہوگا جو دنیا حاصل کرنے کے لیے، ریاکاری کے لیے قرآن پڑھتا تھا یا علم سیکھتا تھا۔ وہ شہید ہوگا جو اللہ کے لیے نہیں، اپنی قوم کے لیے، نیشن کے لیے
وطن کے لیے، مال کے لیے یا بہادری کے لیے اس نے اپنی جان دی تھی، اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ بظاہر چاہے اس کی قبر پر آپ کتنے ہی کتبے لگا دو، شہید فلاں اور فلاں اور فلاں، تمہارے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی شہید وطن تو ہو سکتا ہے، کوئی شہید قوم تو ہو سکتا ہے، لیکن شہید فی سبیل اللہ کون ہوگا؟ وہ جو اللہ کے کلموں کو بلند کرنے کے لیے جس کی جان گئی۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا؟ یہ فیصلہ ہوگا نیتوں کی بنیاد پر، کہ نیت کیا تھی اس کی۔ اس طرح نیت خالص کر لے ہم سب لوگ اپنے ہر نیک اور دینی عمل کے لیے۔ شہرت مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، دکھاوا مقصود نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا اجر ملے گا۔ یہ اس حدیث کے لانے کا مقصد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ آپ اپنی نیت کو خالص کر کے اب پڑھنا شروع کریں۔ اب ایک بات اور میں آپ حضرات سے یہاں عرض کر دوں کہ آزمائشیں آج ہی نہیں، جو بھی راہ حق پر چلے گا اس کی آزمائش آنا لازمی ہے، اس کی آزمائش آنا لازمی ہے۔ امام بخاری جن کی نیکی، جن کے تقوی، جن کی طہارت، جن کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایسے شخص پر کوئی آزمائش آنی چاہیے تھی؟ نہیں، کیونکہ وہ دور بھی مسلمانوں کی حکومت کا ہے، بنو عباس کی حکومت ہے۔ اگر آج اہل ایمان پر آزمائشیں آ رہی ہیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے جو ہماری زبانوں پر تعجب خیز جملے اور فطرے آ جاتے ہیں۔ وہاں پر تو آزمائشیں انہی کی طرف سے آئیں جو اہل ایمان تھے۔ لکھا ہے علماء نے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو دور ہے یہ دور بنو عباس کا ہے، اور اس دور میں ایک مسئلہ چل رہا ہے قرآن کریم کے متعلق کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں، اللہ کی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں۔ اور یہ بھی یہاں یاد رکھیے کہ جس عقیدے پر حکومت کسی کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، جس نظریے پر کوئی حکومت کھڑی ہو جائے تو وہ نظریہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے، اس کی مخالفت کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جو مخالفت کرتا ہے اسے زدوکوب کیا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو بھی فرقے ہیں، خاص طور پر جو باطل فرقے ہیں، وہ حکومتوں پر محنت کرتے ہیں اور حکومت کو اپنے قریب کر لیتے ہیں، اور حکومت اس کی پشت پر، نظریے کی پشت پر کھڑی ہو جاتی ہے، تو پھر اہل حق کی بڑی آزمائش آتی ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اس نظریے کی مخالفت کی، اور اس نظریے کی مخالفت میں حضرت احمد ابن حنبل کو کوڑے مارے گئے اور انہیں پیٹا گیا، جسم کی کھال ان کی ادھڑ گئی۔ اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ایک طرف تو بہت زیادہ چرچا ہوا، اور جیسی کسی انسان کو عزت مل جائے، اللہ تعالیٰ اسے نعمت عطا فرمائے، تو حسد بھی بہت ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ لکھا ہے مورخین نے، لکھنے والوں نے، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا جب بہت زیادہ چرچا ہوا تو وہاں پر جو حسد کرنے والے دوسرے لوگ تھے، انہوں نے سوچا کہ بھئی اب ان کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ ان کے دور کا جو حکمران تھا وہ اسی خلق قرآن کے عقیدے پر تھا، معتزلہ سے وہ متاثر تھا۔ اب اس نے بہت سارے لوگوں کو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ یہ بتائیے کہ قرآن کریم کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا قرآن اللہ کی مخلوق ہے؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے تو مشکل، کیونکہ یہ سب کے سب جو ہے اسی نظریے پر ہے۔ میرے دوستو یہاں یاد رکھو، کبھی کبھی کوئی باطل نظریہ اپنی دنیا کو اس طرح لپیٹ میں لے لیتا ہے کہ وہاں حق کہنے والا سوچتا کہ کہوں کہ نہ کہوں، ساری ہوائیں مخالف چل رہی ہیں۔
اگر میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ مخلوق ہے تو مجھے اپنے نظریے سے اپنے عقیدے سے کمپرومائز کرنا پڑے گا اور یہ میں کر نہیں سکتا، کیا کروں؟ اور اگر یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہے تو یہ ہنگامہ کاٹ دیں گے اور بادشاہ تک اس بات کو پہنچا دیں گے، گورنر تک یہ بات پہنچے گی تو پھر مشکل ہو جائے گی۔ تو بہت نپی تلی اور چچی بات انہوں نے کہی، انہوں نے کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوقون، کہ میرے منہ سے جو لفظ نکل رہے ہیں یہ مخلوق ہے۔ تو ظاہر یہ تو مخلوق ہے ہی، منہ سے جو بات نکل رہی ہمارے تو مخلوق ہو ہی گئی نا، ہمارے منہ سے نکلی ختم ہو گئی۔ اصل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، بات اس پہ چل رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ مگر بس وہ تو کچھ تو ہوتے ہیں محبت میں جنوں کے آثار، کچھ لوگ بھی دیوانہ بنا دیتے ہیں، بس وہ بات پکڑ کے اور قرآن کو مخلوق کہہ دیا، قرآن کو مخلوق کہہ دیا، قرآن کو مخلوق کہہ دیا، ادھر سے یہ ہنگامہ کٹ گیا۔ ادھر بھی بدنام کر دیا، ادھر انہوں نے بات کو لیا نہیں، اور بادشاہ تک انہوں نے جب یہ کہا کہ بھائی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو اپنے لفظوں کو کہہ رہا ہوں، لفظی بالقرآن، تو بادشاہ تک یہ بات پہنچا دی کہ یہ مخلوق نہیں مانتے۔ اور اب بادشاہ نے یہ کہا کہ آپ کو جو ہے یہ شہر چھوڑنا پڑے۔ اتنا ہنگامہ بپا ہوا کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سمرقند کی طرف جانا پڑا، اور وہ ادھر کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ لیکن پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں وہاں جاؤں گا تو کچھ لوگ میرے حامی ہو جائیں گے، کچھ لوگ مخالف ہو جائیں گے، یہ آزمائش ان شہر والوں پر آئے گی۔ اللہ کا ایسا ایک بندہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے جھولی پھیلائی اور دامن پھیلا کر کہا کہ اللہ یہ زمین اب میرے لیے تنگ ہو رہی ہے، مجھے اب آپ اپنے پاس ہی بلا لیجئے۔ رمضان کی آخری رات تھی، شب عید تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، اب میرے بندے میں تجھے بڑی آزمائش میں نہیں ڈالوں گا، میں تجھے بلائے لیتا ہوں۔ اس طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہو گئی اور سرطن کے مقام پر ان کو دفن کیا۔ ایک تو یہ واقعہ ان کی آزمائش کا لکھا ہے۔ دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ ان کے زمانے کا جو اس وقت علاقے کا گورنر تھا، جس کو پتا چلا کہ آپ نے حدیث جمع کی اور آپ کے پاس یہ حدیث ہیں، تو اس نے کہا کہ آپ دنیا کو سناتے ہو حدیث، لہذا اس حدیث کو آپ آ کر میرے یہاں سنائیں۔ میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں، آپ میرے دربار میں میرے محل میں آئیے اور میں آپ سے حدیث سننا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ کیسے لوگ تھے، کیا نسبت ہے ہمیں، ہم تو قیامت میں ان کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی حیثیت نہیں، کیا حیثیت ہے ہماری۔ ہمارے پاس اگر ایسا کوئی پیغام آ جائے تو ہم تو بھاگتے دوڑتے چلیں گے کہ صاحب گورنر صاحب نے ہم کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا لا اضل الحدیث، میں اللہ کے رسول کی حدیث کی ذلت نہیں کرنا چاہتا، تو بادشاہ ہے اس لیے مجھے اپنے دربار میں بلا رہا ہے، میں اس حدیث کو تیرے دربار میں جا کر تجھے نہیں سناؤں گا، اگر تجھے سننا ہے تو تجھے اسی طرح شاگردوں کی طرح میرے گھر پر آنا ہوگا، وہاں جس طرح میں اوروں کو حدیث پڑھ کر سناتا ہوں، اے گورنر باپ تجھے بھی میں وہیں سنا، یہ نہیں کہ میں جا کر کے تجھے وہاں سناؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ ظاہر بادشاہ یہ بات اچھا، یہاں سے ہنگامہ ہوا اور بادشاہ نے کہا کہ پھر جب آپ یہ نہیں کر سکتے تو میں آپ کو اس شہر میں نہیں رہنے دوں گا، آپ کو شہر چھوڑنا پڑے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ شہر تجھے مبارک، اور میں اس شہر کو چھوڑ کے بخارا سے جا رہا ہوں، اور وہاں سے آپ چلے گئے اور اس مقام پہ آپ کی وفات ہو۔ تو امام بخاری کے مختصر سے حالات اور اس حدیث سے متعلق تھوڑی سی گفتگو میں نے کی ہے، باقی بچیوں آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ کے استاد آپ سے تفصیلی گفتگو اور بات کریں گے، اور پورے سال آپ کے سامنے یہ احادیث آئیں گی۔ میں تو صرف اس دعوت پر اس لیے آیا کہ کسی کام کی شروعات میں اگر مجھے بھی موقع نصیب ہو جائے تو میرے لیے یہ بہت خوش قسمتی کی رات ہوگی، اور پھر ویسے بھی میری زندگی درس و تدریس کی نہیں رہی، میں نے اپنا مخاطب اس امت کو بنایا، عوام کو بنایا، فرق
پڑھائی کے بعد پڑھنے پڑھانے کا مشغلہ چند دنوں کا کچھ مدارس میں رہا، لیکن میری طبیعت عوام سے ملاقات کی ہمیشہ رہی، تو جلسوں میں تقریروں کے لیے ادھر ادھر جاتا رہا، درسی اعداد سے میرا تعلق بہت کم رہا۔ میں اس کتاب کا کیا حق ادا کروں؟ چند الفاظ کا ہی مجھ سے حق ادا نہیں ہوا ہوگا۔ دل تو نہیں چاہتا تھا کہ میں اتنی عظیم کتاب کا افتتاح کرا سکوں، مگر بس یہی حسرت و آرزو پیدا ہوئی کہ برسوں کے بعد پھر بخاری شریف ہاتھ میں لوں گا اور اس کی شروع کی، جو میں نے حدیث اپنے استاد محترم ماں نصیر احمد خان صاحب سے پڑھی تھی، اس کو دوبارہ پھر کھولوں گا۔ تو باہر مجھے بھی دارالعلوم دیوبند سے نسبت حاصل ہے، اور اپنے اساتذہ کے واسطے سے انشاءاللہ یہاں جو بچیاں ہیں میں ان کو بھی اجازت مرحمت فرماتا ہوں کہ ان کو اس حدیث کے پڑھنے کی اور روایت کرنے کی میری طرف سے اجازت ہے۔ ہمارے جو سلسلے ہیں اس میں 3 اس کے حصے ہیں۔ ایک حصہ تو وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے کہاں تک پہنچتا ہے؟ ان حدیث کی کتاب لکھنے والوں تک۔ یہ شاہ ولی اللہ سے جو سلسلہ آگے چلا امام بخاری تک، امام مسلم تک، ابو داؤد تک، ایک حصہ تو یہ ہوا سند کا، اور ایک حصہ ہے ان حضرات لکھنے والوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور تیسرا حصہ ہے ہم پڑھنے والوں کا اپنے استاد سے حضرت شاہ ولی اللہ، جیسے ہم نے پڑھا شیخ عبدالحق سے، انہوں نے پڑھا اپنے استاد سے، پھر یہ سلسلہ 1-2 واسطوں سے پہنچ جاتا ہے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا پہنچ جاتا ہے 3 واسطوں سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر یہ فضل فرمایا ہے، اور یہ بر صغیر جو ہمارا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا یہ علاقہ ہے، یہاں یہ کتابیں اس طرح پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں کہ ایک بچہ اپنے استاد کے سامنے پڑھتا ہے، ان کے سامنے پوری سند پڑھتا ہے، وہ پھر پوری اس حدیث کی کتابوں کو ان کے سامنے دہرایا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ دوسرے مقامات پر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابرین کو یہ چیز عطا فرمائی۔ مجھے اب آخر میں آپ سے دوسری چند باتیں ہی عرض کرنا ہے کہ میری بڑی طبیعت خوش ہوئی، چھوٹے سے گاؤں میں، آپ چاہے اسے بڑا گاؤں کہیں، لیکن قصبوں کے مقابلے چھوٹا ہی گاؤں ہے۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکیوں کا ایک ایسا ادارہ قائم کرایا جس میں دورہ حدیث تک کی تعلیم ہو رہی۔ ذرا یاد کرو، آپ بزرگوں یاد کرو، اور آدھی عمر رکھنے والوں تم بھی یاد کرو، ہم اپنا بچپن یاد کریں کہ ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، ہماری پھوپھیاں، ہماری چچیاں اور ہماری تائی اس طرح زندگی انہوں نے گزاری کہ پورا دن ان کا بھینس کے چارہ ملانے میں، اپلے تھوپنے میں، یا کھیت میں جنگل میں کام کرنے میں گزر گیا، کیونکہ نہ مکتب تھے، نہ مدرسے تھے، نہ دینی ادارے تھے۔ تو اسی طرح ان کی زندگیاں گزر جاتی، اور کتنے گاؤں اور بستیاں تو آج بھی میں ان میں دیکھتا ہوں کہ وہاں ہماری عورتیں پردہ نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی کمی، مرد نمازی میں سب کچھ ہے۔ اس لیے آج ہونا یہ چاہیے کہ ہر گاؤں والے اس بات کی ذمہ داری لے کہ ان کے یہاں پر بچیوں کے ادارے ہوں۔ جب وہ بچی قرآن پڑھے گی، حدیث پڑھے گی، آیات قرآنیہ پڑھے گی، تو انشاءاللہ وہ برقع بھی پہنے گی، وہ حیا کی چادر میں لپٹی نظر آئے گی۔ یہ ہونا چاہیے۔ آج رونا ہمارا یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو جو ہماری نسبت رکھتی ہے حضرت فاطمہ سے، حضرت عائشہ سے، حضرت خدیجہ سے، حضرت مریم سے، حضرت آسیہ سے، حضرت سمیہ سے، ہم ان کو آج اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں، ہم کالج کے حوالے کر رہے ہیں، ہم ان کو آج کہاں سے کہاں لے جا رہے ہیں۔ ان کے سر سے غیرت کی چادر کوئی اور نہیں، ہم اتار رہے ہیں۔ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی ہندوستان میں حکومت نے آرڈر جاری نہیں کیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ مسلمانوں کی بیٹیاں پردہ نہیں کریں گی، اگر
پردہ کریں گے تو اپنے ہاتھوں سے نوچ کر پھینک دیں گے. ایسا کوئی قانون ابھی ہندوستان میں نہیں آیا ہے, نہ حکومت نے ایسا کیا ہے, مگر خود ہی ہم اپنی بچیوں کے ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنی بچیوں کو علم دین کے زیور سے آراستہ نہیں کیا. کون ہے؟ کیوں توجہ نہیں دیتے ہم؟ یہ ہماری بیٹیاں آج بیٹی ہے, کل یہ ماں ہوں گی. ان کے دامن میں چھوٹے چھوٹے پھول کھلیں گے, ان کی گودوں میں ان کے بچے ہوں گے, پھر یہ آگے چل کر کے نانیاں اور دادیاں بن جائیں گی. پھر ان کے آنگن میں بہت سارے بچے اور بچیاں ہوں گے. یہ تعلیم یافتہ ہوئی تو ان کو گھٹی ہی میں توحید مل جائے گی, ایمان مل جائے گا, اسلام مل جائے گا. اگر یہ ان پڑھ نہیں تو کیا ملے گا؟ یہ بے پردہ ہوئی تو کیا ملے گا؟ اس کے لیے ضرورت ہے, جس طرح ہم سوچتے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ کم سے کم ناظرہ پڑھنے والا ہو, اس کے لیے ہم نے مدرسہ قائم کیا ہے کہ نہیں کیا؟ میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے اس پورے علاقے میں دیوبند کی برکت سے مدرسے قائم ہیں. کیا مراد پور ہو, کیا سینا ہو, کیا آپ کا رتو پورا ہو, اور کیا سمبھاولی ہو, اور کیا آگے بیٹ ہو, اور اس سے آگے سرور پور ہو, یہ تمام گاؤں میں دیکھتا ہوں کہ لڑکوں کے تو مدرسے ہیں, لیکن لڑکیوں کے کیوں نہیں؟ کیا وہ ہماری اولادیں ہیں؟ کیا ان کو اللہ کے رسول نے منع کیا ہے کہ ان کو مت پڑھانا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اگر لڑکے کو پڑھانا ضروری ہے تو لڑکیوں کو پڑھانا ضروری ہے. اور آپ اپنے گھروں میں دیکھتے ہوگے کہ لڑکے تو شیطانیاں بھی کرتے ہیں, مگر لڑکیوں کو جب ہم پڑھائی پر لگاتے ہیں تو رب دو جہاں کی قسم وہ اپنی پڑھائی پر لگی رہتی. کیوں آگے نہیں بڑھاتے؟ اس ادارے کی قدر کر دیجیے. جس طرح آپ اپنے گاؤں کے سمجھتے ہو یہ پوری بستی کا ادارہ ہو, یہ کس کا؟ یہ آپ کا نہیں ہے, یہ بیٹیاں آپ کی نہیں ہیں. اگر مراد پور میں ایسا مدرسہ نہیں ہے تو اس کی بچیاں اگر پڑھ رہی ہیں تو وہ آپ کی بچیاں نہیں ہیں. اسلام کی ہر بیٹی ہماری بیٹی. میں جیل میں تھا 2022 میں, وہاں پر الیکشن ہو رہے تھے آپ کے اتر پردیش میں بھی اور کرناٹک میں بھی. ہوا چلی تھی. مسکان نام کی ایک لڑکی جس کا پوری دنیا میں استقبال کیا گیا اور وہ ڈری نہیں اور برقع اوڑے ہوئے تھی, اور کیا کیا اس پر ہوا. کیا کہہ رہے تھے؟ ہم حجاب نہیں پہننے دیں گے, حجاب نہیں کرنے دیں گے. اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے اور آپ کو بڑی خوشی ہوئی. چلیے خوشی کی بات بھی ہے, لیکن میں آج سے پوچھ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیسے بھی دے رکھے ہیں, دولت بھی دے رکھی ہے, سرمایہ بھی دے رکھا ہے, کہ ضرورت ہی کیا ہے کہ ہم ان کے ان اداروں میں جائیں جہاں پر وہ ہماری بچیوں سے یہ کہیں کہ تمہیں اسکرٹ پہن کر آنا ہوگا اور تم اسکارف نہیں پہن سکتی ہو, اور حیا کے دوپٹے میں لپٹ کر کے نہیں آ سکتے, وہ اپنا قائم نہیں کر سکتے. سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو قرآن پڑھائیں. جو بچی حفظ کرنا چاہتی ہے اسے حفظ پر لگا دیں. میں نے چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بچیوں کو حافظہ دیکھا ہے. آپ تعجب سے کہتے ہو بچی حافظ ہو جائیں گے؟ ارے واہ, بچی ہماری حافظ ہو, وہ برقعے کے ساتھ نکلے, وہ حیا کے ساتھ نکلے. جب کہ اللہ اس کو اولاد دے تو وہ وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلائے. کل اگر باعزید بستانی ہمیں نظر آتے ہیں, کل جنید و شبلی جیسے بزرگ ہمیں نظر آتے ہیں, تو ان کی ماؤں کا تقویٰ اور طہارت ہے. شیخ عبد القادر جیلانی اگر ہمیں نظر آتے ہیں تو وہ ان کی ماؤں کی پاکیزگی ہے. جب ہمیں ایسی بیویاں ہوں جن کی آنکھوں میں حیا ہی نہ ہو اور جو ناپاکی کے عالم میں اپنے بچیوں کو دودھ پلا رہی ہو, تو اس بچے کے اندر کیا منتقل ہوگا؟ اس لیے آپ قدر کیجئے, اس ادارے کی بھی قدر کیجئے. میں آپ سے درخواست کرنے کے لیے حاضر ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے آپ کے لیے. بڑی مدت میں ساتھی بھیجتا ہے ایسا مستانہ, بدل دیتا ہے جو بگڑا ہوا دستور میں خانہ. اللہ چاہتا ہے ان جگہوں سے تمہاری بچیوں کو بچانا جہاں وہ شرم سے بے حیائی کی طرف چلی جائے, غیرت سے بے غیرتی کی طرف چلی جائے. جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پھر ہم ہاتھ ملتے ہیں. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہر بستی میں ان اداروں کی مدد کریں. پوچھیں بجٹ کیا ہے. پتہ چلا مجھے ماشاءاللہ 250 بچیاں یہاں ہیں, 35-36 بچیاں باہر کے رہنے والی ہیں. آپ توجہ دیجئے. گنے کی کھیتی پر توجہ ہے, گیہوں کی کھیتی پر توجہ ہے, اس آخرت کی کھیتی پر کوئی توجہ نہیں. ایک بچی اگر ہماری پڑھ کر تیار ہو گئی, ایک عالمہ تیار ہو گئی,
اگر ایک بچی ہماری تیار ہو گئی یہ کل قیامت میں ہماری مغفرت کے لیے کافی ہو سکتی ہے. ایک بچی نے اگر صرف اتنا پڑھا الف لام میم 30 نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دیں اور پڑھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کاؤنٹنگ نہیں کر پاؤ گے لکھ نہیں پاؤ گے کتنی نیکیاں ہو گئی. اور پھر یہ بچی پوری زندگی اس قرآن کو پڑھے گی کبھی رمضان میں پڑھے گی اور کبھی شب قدر میں پڑھے گی اور اللہ اگر اس کو موقع دے گا تو وہ عمرہ کرنے جائے گی تو حرم میں پڑھے گی تو 1 لاکھ کا ثواب ملے گا. مسجد نبوی میں پڑھے گی تو 50,000 کا ثواب ملے گا. اللہ پھر یہ بچی دوسروں کو پڑھائے گی پھر تیسروں کو پڑھائے گی. اس کو کیوں نہیں سمجھتے آپ حضرات؟ آپ کو سمجھنا چاہیے اس پر توجہ دینی چاہیے تحریک چلانی چاہیے. مجھے یہاں بتا رہے تھے کچھ حضرات کہ ماشاءاللہ ہماری بستی بہت اچھی. واقعی میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ بھائی زمینوں پر ڈال دیا ہم چندہ کرنے کہیں نہیں جاتے. ایسی بستی بھی ہے ماشاءاللہ. اور ایسی بستیاں بھی ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی امام صاحب تم لاؤ پوری دنیا سے مانگ کر کے جھولی پھیلا کر کے ہم کچھ نہیں جانتے. ایسا مت سوچو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موقع آپ کو عنایت کیا ہے. یہی بچیاں پھر روشن چراغ ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ روشنی کہاں سے آئی ہوئی ہے؟ یہ لائٹیں لگائی ہیں نا آپ نے تو اتنا خوبصورت یہ نظارہ آپ کو نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ جب مائیں نیک ہوں میں لوگ اور کہا کرتا ہوں تقریروں میں نے کہا ہے اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم نے ماؤں سے کہا ہے والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد منكم ان يتم الرضاعة کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں پورے 2 سال دودھ پلائیں جو پورے 2 سال دودھ پلانا چاہتے ہیں. یہ کیوں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ماں کو؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیتا کہ بھینس کا دودھ پلاؤ اپنے بچوں کو. بھینسیں ہیں تو تمہارے یہاں بڑی بڑی مہنگی ہیں 1 لاکھ روپے کی 50,000 کی بھینس تو ہوگی تو بھینسوں کا دودھ پلاؤ یہ بھی اللہ کہہ سکتا تھا. گائے کا دودھ پلاؤ گائے نہ ملے تو بکری کا پلا لو اور نہیں تو مرغی نہیں پلا لو. ہوتا نا مرغی کا بھی. اچھا نہیں وہ سوچ رہے تھے بہت دیر تک انہوں نے سوچا کہ شاید آج کے دور میں مرغی بھی دودھ دینے لگی ہو. اللہ تعالیٰ ماں سے کہہ رہا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة. کیوں؟ اس لیے کہ جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو محض دودھ نہیں پلاتی دودھ کے ساتھ وہ سارے جذبات ساری کیفیات اپنے بچے کے سینے میں منتقل کرتی ہے. اگر ماں بہادر ہے تو بچہ بھی بہادر ہوگا. اگر ماں غیرت مند ہے تو بچہ غیرت مند ہوگا. اگر ماں طاقتور ہے تو اس کا دودھ بھی طاقتور ہوگا. اگر ماں بیمار ہے تو دودھ بھی اس کا بیمار ہوگا. اگر ماں جذبے والی ہے تو بچہ بھی جذبے والا ہوگا. ماں کے اندر اگر حوصلہ اور ہمت ہے تو بچہ بھی ویسا ہوگا. حضرت حاجرہ کا بچہ اسماعیل ہے. وہ حاجرہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتی ہے اگر اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہاں چکے میدان میں ہمیں ڈالنا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. ابراہیم جاؤ اذن لا یضیعنا ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا. یہ کیسے جگر گردے والی ماں تھی حضرت حاجرہ. تو اس کا بیٹا اسماعیل کیوں نہ ہوتا. 13 سال یا 12 سال کی عمر میں باپ چھری کے نیچے لٹا رہا ہے اور حضرت اسماعیل یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا جان آپ میرا گلا کیوں کاٹ رہے ہیں بلکہ یہ کہتے ہیں یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے میں صبر کرنے والوں سے آپ اپنے اس بیٹے کو پائیں گے. یہ اسماعیل کی کس نے تربیت کی؟ ماں نے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے. یا تو 5 سال کے بعد آئے گا نا 6 سال کے بعد آئے گا. 5 سال تک ماں اس کو بتائے گی. ماں جب نماز پڑھے گی بچہ نماز پڑھے گا. ماں جب اذان کے وقت اپنا دوپٹہ اپنے سر پہ ڈالے گی تو چھوٹی بٹیا معصوم بچی بھی اپنے اس پہ ڈالے گی. یہ ماں جب نیک ہوں گی. اس لیے میرے دوستو یہ بہت بڑی نعمت ہے جو لڑکیوں کے مدرسے جن گاؤں میں ہیں جن شہروں میں ہیں جن قصبوں میں ہیں ان کی قیمت کو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب آپ اس
بہاروں کو دیکھیں. بس انہی الفاظ کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی قدر کریں. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہتا ہوں یہاں کی استانیوں سے اور جہاں تک میرا پیغام پہنچے وہاں تک. آپ کو کسی کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، بالکل نہیں. یوٹیوب پر کچھ آ گیا بس اسی کی نقل چل رہی ہے. یہ کیا ہے؟ یوٹیوب پر جو دیکھ لیا اس کی نقل ہم کیوں کریں؟ اپنی عقل، اپنی فکر، اپنی تربیت ہونی چاہیے. میں دیکھتا ہوں اکثر جگہوں پر جاتا ہوں کہ پتہ چلا کہ وہاں پر اسٹیج پر پاکستان میں کوئی ڈرامہ ہو گیا، وہ ڈرامہ پورے ہندوستان میں چل رہا ہے. کیا ضرورت ہے؟ جہاں پردے کی ضرورت ہے وہاں پردہ لازمی ہے. اگر کوئی پاکستان میں بے پردگی کر رہا ہے تو تمہارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. سعودی عرب میں اگر کوئی کر رہا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہو جائے گا. ہم مثالیں پیش کریں. ہم علماء دیوبند کی روحانی اولادیں ہیں. ہم حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ مجدد امت حکیم الامت کے روحانی بیٹے ہیں. ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور اگر کوئی ان کے نقش قدم سے ہٹا ہوا ہوگا ہم اس کی کوئی قطعی ضرورت نہیں. اپنی ترتیب مرتب کریں. اللہ کی رضا کے لیے سب کام کریں. اللہ کی رضا ہمارے سامنے ہو، حکم الہی نہ ٹوٹ پائے. جائز طریقوں سے ہمیں اپنے ادارے چلانے، ناجائز کی طرف ہمیں دیکھنا نہیں. اللہ رب العزت راضی ہوگا ایک کلمے سے راضی ہو جائے گا، ایک ذرا سی چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے گا. تو ان تمام چیزوں کے پیش نظر رکھیں. ہماری بچیاں محنت کریں اور اپنے چیزوں کو بھی سدھاریں. اب جیسے ہماری بچی ہے، میں اصلاح کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں، لکھا ہے حافظہ شفا بنت محمد استقار. یہ استقار کیا ہے؟ اب اس کے کوئی معنی نکلتے ہوں تو لفظ صحیح ہوگا، اور معنی نہیں نکلتے ہو سکتا ہے یہ افتخار ہو. اب گاؤں میں استقار کہنے لگے افتخار کو، تو یہاں صحیح نام لکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے نام صحیح نہیں تھے جوانی میں بھی بڑھاپے میں بھی نام بدل دیے ہیں. تو بچیاں اپنا املا بھی ٹھیک کریں، علم اپنا ٹھیک کریں. انشاءاللہ کل آپ جو ہے دوسروں کی ہدایت کا ذریعہ بنیں گی. اللہ تعالی ہم سب کو یہ مجلس میں آنے کی جو توفیق بخشی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يا إله العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين، يا غياثنا ويا غياث المستغيثين، يا ربنا ورب العالمين. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے مولا ہماری خطاؤں کو درگزر فرما. اے رب رحیم ہماری مغفرت کے فیصلے فرما. اے اللہ تیری چند طالبات کے بہانے اور ان کے سبق شروع کرانے کی بدولت اے اللہ برسوں کے بعد میرے ہاتھ میں بخاری شریف آئی اور مولا کریم میں نے اس کو شروع کرایا. اے مولا کریم اس کی شروع کا اور اس کے آخر تک کا جو ثواب ہے وہ ہم سب کے نامہ اعمال میں لکھ دیجیے. اللہ ان بچیوں کو اس پوری کتاب کے پڑھنے کی توفیق بھی نصیب فرمائیے، اس کے لیے صحت اور طاقت بھی عطا فرمائیے. اے اللہ فرصت اور دوسرے ذرائع بھی نصیب فرما دیجئے. اے اللہ اس میں نہ جانے کون بچی کس گھر سے آئی ہوگی، کوئی کسی غریب کی ہوگی، کوئی کسی مزدور کی بچی ہوگی. اے اللہ اس عالم میں، گاؤں کے اس موسم میں، مچھروں کے اس زمانے میں یہ بچیاں تکلیفیں اٹھا کر یہاں رہ رہی ہیں. اے مولا ان بچیوں کو حوصلہ عطا فرما.
ان کو ہمت عطا فرما، ان کو صبر عطا فرما۔ حضرت حاجرہ کی زندگی سے اللہ ان کو رہنمائی نصیب فرما کہ جہاں انہوں نے چٹیل میدان میں بے آب و گیاہ میں اپنا بسیرا کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے پاؤں سے زمزم کا چشمہ جاری فرما دیا۔ اے اللہ ان بچیوں کی تعلیم کو قبول فرما، ان کی پڑھانے والی استانیوں کو قبول فرما، اس چلانے والے ادارے کے چلانے والے قاری وسیم صاحب کو اللہ قبول فرما۔ اے اللہ یہ بستی تیرے اہل ایمان کی بستی ہے، مسلمانوں کی بستی ہے۔ اے اللہ ہر گھر میں قرآن ہے، ہر گھر میں نور ایمان ہے، ہر دل میں نور ایمان ہے۔ یہاں 4-5 مسجدیں قائم ہیں، اللہ سامنے بھی مسجد کی نیت سے جگہ لی ہوئی ہے، لیکن رب کریم وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، کسی امیر کی نظر کرم اس پر نہ پڑنے کی وجہ سے سامنے ٹینیں کھڑی ہیں۔ گرمیوں میں تب جاتے ہوں گے نمازی۔ اے میرے مولا ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے رحم فرما دیجئے، کوئی کارواں ادھر بھیج دیجئے، کوئی قافلہ ادھر بھیج دیجئے، کوئی سخی و دریا دل انسان ادھر بھیج دیجئے، کوئی تاجر بھیج دیجئے یا ان کو اس تاجر تک پہنچا دیجئے۔ اے مولا کریم اس مسجد کے تعمیر کے فیصلے فرما لیجئے۔ یہ تیرا گھر ہے، یہ تیرا مکان ہے، اللہ یہ بیت اللہ کی شاخ ہے۔ اللہ آئندہ ہمارا گزر ہو تو ہم اس کی تعمیر کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ اللہ ایسی گھڑی ہمیں نصیب فرما۔ اللہ اس دن میں مراد نگر آیا تھا، وہاں یہ قاری وسیم صاحب پہنچے اور ان کے دل میں یہ آرزو اور تمنا پیدا ہوئی کہ مجھے یہاں پر بخاری کے افتتاح کے لیے بلا کر لائیں۔ اے مولا کریم پچھلے سال رمضان سے پہلے آپ نے ختم بخاری کے موقع پر موسیٰ پور میں وہاں بھی کچھ بچیاں تھیں جن کی بخاری پوری ہو رہی تھی، وہاں میں نے آخری حدیث کا درس دیا تھا۔ میرے دل میں آرزو تھی کاش کوئی ہمیں بھی، کم علموں کو بھی، بے عمل کو بھی، گناہ گاروں کو بھی اے مولا کریم کوئی کتاب کی شروعات کے لیے بلا لے۔ اے اللہ ہمارے پاس وہ علم نہیں ہے جو تیرے دوسرے بندوں کے پاس ہے، وہ صلاحیت و استعداد ہمارے پاس نہیں ہے جو آپ نے دوسروں کو عطا فرما رکھی ہے۔ اے رب کریم آج قاری وسیم صاحب کی دعوت پر ان بچیوں کو میں نے بخاری شریف کا پہلا درس دیا ہے۔ اے اللہ مجھے بھی اپنے نبی کی حدیث سے وابستہ فرما دیجیے۔ اے رب کریم اے خالق کائنات اس مجمع کی دعاؤں کو قبول فرما لیجیے۔ یہ چند تیرے دیوانے، چند مستانے، تیرے نبی کے عاشق، تیرے نبی کے سچے چاہنے والے اے اللہ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی اپنی اپنی کوئی ضرورت ہے پوری فرما دے، کوئی مراد ہو اسے پورا فرما دے۔ اے اللہ کوئی ان کی دل کی چاہت ہو اسے پورا فرما دیجئے۔ ہر دن ایک نیا تقاضا سامنے آتا ہے، اللہ اس ہمارے تقاضے کو پورا فرما دیجئے، اور نئی نئی ضرورتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مولا کریم اس ضرورت کا حل فرما دیجئے۔ مشکلوں میں ہیں مشکلیں دور فرما دیجئے، تکلیفوں میں ہیں تکلیفیں دور فرما دیجئے۔ اے اللہ کاندھوں پر قرضوں کا جو بوجھ ہے اسے ادائیگی کے لیے اللہ راہیں کھول دیجئے۔ اے رب کریم اب تو بیٹے اور بیٹیاں بھی ہمارے جمع ہو چلے ہیں، اللہ ان کا بوجھ کاندھوں پر ہے۔ اے اللہ اچھے دامادوں کی تلاش ہے، اے اللہ نیک صورت اور نیک سیرت بہوؤں کی تلاش ہے جن کو مولا کریم ان کو عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کو برکتوں کا مرکز بنا دیجئے، گھر کے ہر کونے میں اللہ برکتیں نازل فرما دیجئے۔ اے اللہ نیچے سے لے کے اوپر تک، فرش سے لے کے اس کی چھت تک، در و دیوار، ہر ذرے، ہر کونے، ہر اینٹ میں اللہ اپنی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں نازل فرما دیجئے۔ اپنی عطاؤں سے نواز دیجئے، اپنا فضل ہم پر فرما دیجئے، اپنے کرم کی برسات ہماری کھیتیوں پر کر دیجئے۔ اے اللہ رحم کی برسات ہمارے دلوں پر فرما دیجئے، دل کی بے قراری کو اطمینان سے تبدیل کر دیجئے۔ اے اللہ دل کی بے قلی کو اے اللہ اطمینان اور راحت و سکون سے بدل دیجئے۔ اے رب کریم اس خطے میں آپ نے علم حدیث کے لیے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ان کے گھر کا انتخاب فرمایا، ان کے بیٹوں ان کے پوتوں کا انتخاب فرمایا۔ اے مولا کریم شاہ ولی اللہ کی اولادوں کی طرح ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما دیجئے۔ اے اللہ ان کے ہاتھوں میں قرآن دے دیجئے، تفسیریں دے دیجئے، فقہ دے دیجئے۔ اے اللہ حدیث کی کتابیں ان کو دے دیجئے، قرآن اور حدیث سمجھنے کا شعور اور ملکہ ان کو عطا فرما دیجئے۔ اے مولا کریم علم کے زیور سے ہماری بیٹیوں اور بیٹوں کو آراستہ فرما دیجئے، ان کی نسلوں کو قبول فرما دیجئے۔ قیامت تک ان کی پشتیں جو نسلیں آنے والی ہیں سب کو ایمان سے مالا مال فرما دیجئے، توحید سے اے اللہ ان کے سینوں کو جگمگا دیجئے گا اور ان کے ذہنوں کو اے اللہ نور ایمان کی کرنوں سے معطر فرما دیجئے گا۔ اے رب کریم ہم نے جو کچھ مانگا اسے ہمیں نصیب فرما۔
جو نہیں مانگا وہ بن مانگے عطا فرما. ہمارے بیٹوں اور بیٹیوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہ عطا فرما دیجئے. اللہ کبھی بھوکے ہو تو کھانا کھلائیے, پیاسے ہو تو پانی پلا دیجئے. اللہ نے تن ان کا کپڑے کو مانگے تو کپڑے عطا فرما دیجئے. کتاب چاہیے تو وہ دے دیجئے, قلم چاہیے تو وہ بھی نصیب فرمائیے. روشنائی اللہ اگر ان کے پاس نہ ہو اور وہ اس کی ضرورت ہو تو وہ بھی نصیب فرما دیجئے. ہمارے بچوں کو امتحانات میں اچھے نمبروں سے کامیابی عطا فرما, اعلیٰ نمبرات سے کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے بچے مسلم قوم کے, اے اللہ بچے جس لائن کی بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ دنیاوی علوم ہو یا دینی علوم, اے اللہ ان کو چمکا دیجئے, انہیں آسمان کے تاروں کی طرح چمکا دیجئے, آفتاب اور ماہتاب کی طرح ان کو چمکا دیجئے. اے مولا کریم ہماری قوم کو پھر سے زندگی عطا فرما دیجئے, ان کے دلوں کو زندہ کر دیجئے, بستیوں کو اے اللہ زندگی عطا فرمائیے. اے اللہ قوم میں پھر سے بیداری اور حرارت پیدا فرما دیجئے. اے رب کریم ظلم سے ہماری حفاظت فرمانا, ہم کسی پہ ظلم کریں اور اے اللہ نہ ہم پر کسی کی جانب سے ظلم کیا جائے. امن و امان کا ماحول ہمیں نصیب فرمائیے. اے اللہ سکھ اور چین کی زندگی ہمیں نصیب فرما دیجئے. اے رب کریم ظالموں کی گردنوں کو توڑ دیجئے, متکبروں کی ناک کاٹ کر ولید بن مغیرہ کی طرح پھینک دیجئے. اے مولا کریم وقت کے قارونوں کو زمین میں دھسا دیجئے اور فرعونوں کو اے اللہ سمندروں میں ڈبا دیجئے. نمرودوں کے پیچھے اپنی مخلوق مچھروں کو یا کسی اور مخلوق کو لگا کر کے تباہ و برباد کر دیجئے. اے اللہ دور حاضر کے ابرہوں پر پھر سے لشکر بھیج دیجئے. اے رب کریم اپنے دشمنوں کے لیے آپ کافی ہو جائیے, ان کے پاس وہاں سے آ جائیے جہاں سے آپ آنا چاہتے ہیں. اے اللہ ان کی چھتیں ان پر گرا دیجئے, ان کی دیواروں کو ان پر اے اللہ الٹ دیجئے. رب کریم ان کے چشموں کے پانی کو خشک کر دیجئے. اے مولا کریم ان کی روٹیوں کو خراب کر دیجئے, ان کی فصلوں کو تباہ و برباد کر دیجئے. اے رب کریم جو زمین پر بدامنی اور فساد پھیلا رہے ہیں ایسے فسادیوں کو چن چن کر ہلاک کر دیجئے. ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں ڈالیے اور مولا کریم ان کو بھی قید میں پہنچا دیجئے. اے رب کریم مظلوموں کی مدد فرمائیے, مظلوم عورتوں کی مدد فرما, مظلوم بچوں کی مدد فرما. اے رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. اس مجلس میں تیرا کوئی چاہنے والا بندہ ہو اے اللہ, یا کوئی بندی ہو اے اللہ, کوئی مرد ہو یا کوئی عورت ہو, کوئی بچی ہو یا کوئی ہمارا بیٹا ہو اے اللہ, جسے آپ چاہتے ہو وہ آپ کو چاہتا ہو. اے رب کریم اس کی بدولت ہی ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما, آج کی اس مجلس کو قبول فرما. اور اے اللہ ہر دن اے اللہ ہر رات ہمیں اسی طرح کی مجلس سے نصیب فرما, رونے کا ماحول عطا فرما, آنکھوں کو مولا کریم اپنے خوف سے اشکبار فرما. اے رب کریم پیشانی کو سجدوں کے لیے قبول فرما, گھٹنوں کو جھکنے کے لیے قبول فرما, زبان کو تلاوت قرآن سے اے رب کریم تر و تازہ فرما دیجئے. اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دیجئے. اللہ غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ فکر ہماری اس قرآن کریم کے ذریعے ہم سے ہٹا دیجئے. اے اللہ یہاں جتنے بھی ادارے ہیں وہ قاری افتخار صاحب کا ہو یا بیچ میں شہر کا ہو یا یہ لڑکیوں کا ادارہ ہو یا ہمارے برابر میں سبیل الرشاد صاحب کا لڑکیوں کا ادارہ ہو, اللہ ان سب کو قبولیت نصیب فرما, اپنی محبوبیت عطا فرما, انہیں مرجعیت نصیب فرما, مرکزیت نصیب فرما. وہاں کے پڑھنے والوں کو مولا کریم اپنا خاص بندہ بنا دیجئے اور اے اللہ ان کی کرنوں سے ان کی خوشبو سے پورے عالم کو مہکا دیجئے. ہمارے ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سامنے جو کتاب رکھی ہے اللہ کے تیرے حبیب کی کتاب ہے, ہم نے اس کی ایک حدیث پڑھی ہے. رب کریم اسی حدیث اور اسی کتاب کی بدولت ہماری زندگی کی ساری دعائیں جو اب تک ہم نے مانگی ہیں, جو آج کی مانگی ہیں وہ بھی, جو پہلے مانگی ہے وہ بھی قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین.